اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واللہ ولی المؤمنین۔ جناب اللہ تبارک و تعالی مومنین کا والی ہے، ان کا دوست ہے، ان کا معین و مددگار ہے۔ اور یہ جو ولایت ہے نا، یہ قرب خاص ہے۔ ایک ہوتی ہے ولایت عامہ جو سب کو حاصل ہے، یعنی یہ خوشخبری تو اللہ نے عام کر دی ہے، اور ایک ہوتی ہے ولایت خاصہ۔ اب یہ جو خاص ولایت ہے، یہ خاص چنیدہ شخصیات کو حاصل ہوتی ہے، اور یہ جو خاص مقامات روحانی ہیں یہ اللہ کے فضل اور اس کی عطا سے حاصل ہوتے ہیں۔ ہمارے اس میں جو اولیاء اللہ کی ہم بات کرتے ہیں اور جو ہم ولی کی بات کرتے ہیں، اس سے مراد یہ خاص چنیدہ شخصیات ہی ہیں کہ جو صالحین کی، محبوبین کی، مقبولین کی، مقربین کی اور جناب اللہ والوں کی، فرینڈز آف اللہ کی جماعت ہے۔ آج ہم یعنی آج کا جو ہمارا پروگرام ہے یہ گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ آپ نے سیرت خواجہ غریب نواز حصہ اول دیکھا، اور اس میں ہم نے کوشش کی کہ آپ کی ولادت، آپ کا خاندانی پس منظر، بیت و خلافت، کس طرح آپ نے روحانی جو مقامات اور جو بلندیاں ہیں، مدارج ہیں، وہ جناب طے کیے ہیں، اور کس طرح آپ کو آپ کے مرشد کامل کا فیض حاصل ہوا۔ آج ہم بات کو مزید آگے بڑھائیں گے، اور آج سیرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے دیگر سوالات میرے پاس کچھ مزید سوالات موجود ہیں، کچھ مزید مہمانوں کے ساتھ۔ جناب یہ ہے اہل اللہ کا تذکرہ جو ہم سب کے لیے جاننا ضروری ہے، اور بینگ اے مدر، ایک ماں ہونے کی حیثیت سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں ہمارے متعلقین کو، ہمارے بچوں کو بتانا ہے کہ یہ اللہ والے کون ہیں، یہ کتنا ڈٹرمنڈ ہیں، یہ کتنا ڈیڈیکیٹڈ ہیں، یہ اللہ سے کتنا پیار کرتے ہیں، کس طرح ان کے دل خشیت الہی میں، محبت الہی میں مستغرق رہتے ہیں، اور کس طرح یہ اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی کا جزء لا ینفک بنانے والے ہیں۔ آج جو مہمان اسکالرز ہمارے ساتھ ہیں، ماشاءاللہ پہلی مہمان اسکالر میری روحانی استاد بھی ہیں، ہم سب ان سے سیکھتے ہیں، اور جداگانہ انداز تکلم رکھتی ہیں، ذی خرد ذی وقار، خدمت دین کے جذبے سے سرشار محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم آپا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ۔ اور خواجہ غریب نواز کے تعلق سے آپ کا جو خوبصورت انداز ہے، اولیاء اللہ کا ذکر ہی آپ بڑی خوبصورتی کے ساتھ کرتی ہیں، اور ہم آپ کو ویلکم کرنے کے بعد میں اب اپنے جناب بائیں جانب جو پہلی مہمان براجمان ہے، ماشاءاللہ نوجوان نسل کو آپ پہ فخر ہے، خوبصورت، جامع، مکمل اور مدلل آپ گفتگو فرماتی ہیں، ہمارے ساتھ عالمہ سعدیہ سعید موجود ہیں، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے جزاک ہیں، اللہ۔ اور یہ خوبصورت ذکر ہے، خوبصورت تذکرہ ہے، اور ایک اور بڑا خوبصورت نام، ایک اور ایسا نام کہ جو میں سمجھتی ہوں کہ جب بات ہوتی ہے حلقہ خواتین کی نعت خوانی کی اور نعت خوانوں کی، تو یہ ہے ہم سب کی پہچان اور آن بان شان۔ مجھے تو اتنی پسند ہے کہ جب یہ ہوتی ہیں میری مہمان تو بس میرا دل یہ چاہتا ہے کہ یہ پڑھتی رہیں اور میں سنتی رہوں، ہم سب سنتے رہیں انفیکٹ۔ تو ہم سلام عرض کرتے ہیں محترمہ شمائلہ ناصر کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور آپ کی خوبصورت آواز ہی میں پروگرام کا آغاز کریں گے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ سبحان اللہ۔ کہ منگتوں کو سلطان بنایا، منگتوں کو سلطان بنایا، میرے پیارے آقا نے
سلطان بنایا میرے پیارے آقا نے جب اپنا دربار سجایا جب اپنا دربار لگایا جب اپنا دربار سجایا میرے کملی والے نے اور جس پر اپنا رنگ چڑھایا میرے پیارے آقا نے جس پر اپنا رنگ چڑھایا میرے پیارے آقا نے داتا فرید اور خواجہ بنایا داتا فرید اور خواجہ بنایا میرے کملی والے نے خواجہ غریب نواز بنایا میرے کملی والے نے اور خود تو ٹھہرے ختم رسل پر غوث پیا جیلانی کو خود تو ٹھہرے ختم رسل اور غوث پیا جیلانی کو ولیوں کا سردار بنایا ولیوں کا سردار بنایا میرے پیارے آقا نے اور جتنا ذکر میں کرتا جاؤں یہ اتنا بڑھتا جائے ہے جتنا ذکر میں کرتا جاؤں اتنا بڑھتا جائے ہے کہ بخش دیا ایسا سرمایہ بخش دیا ایسا سرمایہ بخش دیا ایسا سرمایہ میرے کملی والے نے جب اپنا دربار سجایا منگتوں کو سلطان بنایا جب اپنا دربار سجایا میرے پیارے آقا نے میرے پیارے آقا نے میرے کملی والے نے کیا بات ہے، خوبصورت ماشاءاللہ، کیا پیارا آغاز آپ کی جانب سے ہوا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے گلے کا سوز و گداز ایسے ہی بنائے رہے اور ہم آپ کو سنتے رہیں۔ ہم آپ کی سمت آئیں گے محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کے اخلاق کریمانہ آپ کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے روشنی ڈالیں۔ شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وہ آفتاب محبت، وہ اقلیم معرفت کے تاجدار، سلطان الہند، عطائے رسول، ہند الولی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ بڑی خوبصورتی سے آغاز ہوا، سرکار کی نسبت سے بڑا اچھا شمائلہ کلام کا انتخاب کیا کہ مگتوں کو سلطان بنایا۔ تو سلطان الہند کس نے بنایا؟ عطائے رسول ہے، بے شک نائب الرسول ہے، روحانی فرما روا، بے شک بے شک، اور اب تک بادشاہت جاری و ساری ہے، سلطنت قائم و دائم ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور کیوں نہ، وہ حضور کے ولی ہیں، حضور کے امتی ہیں، تو یہ قیامت تک رہے گی ان کی تاجداری اور سلطنت۔
باقی آپ دیکھیں تو بڑی خوبصورتی سے کسی نے کہا ہے، میں نشیب ہوں تو فراز ہے، میں نیاز مند تو ناز ہے، تو بڑا غریب نواز ہے۔ واہ واہ واہ، بے شک وہ بڑے غریب نواز ہیں۔ آپ نے سیرت و اخلاق کے حوالے سے بات کی، دیکھیے ولایت کا مقام ملتا ہی تب ہے جب سیرت و اخلاق پر حضور کے سیرت و اخلاق کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی عبادت و ریاضت سے آغاز کروں گی کہ آپ دیکھیں تو اتنے برس تک آپ نے علوم سے علوم ظاہریہ اور علوم باطنیہ حاصل کیے، مگر یہیں تک نہیں بلکہ عبادت اور ریاضت میں آپ دیکھیں تو بڑے مشہور واقعات ہیں جن میں حضور داتا صاحب کے پاس آ کر چلے میں بیٹھنا اور پھر اس کے بعد کہنا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، تو ایسے نہیں فیض حضور داتا صاحب کا بھی عطا ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو مسلسل روزہ رکھنا، 7 دن لگاتار روزہ رکھنا، ذرا سے اسے 5 مسکال ٹکیا سے افطار کرنا، پھر ساری رات عبادت میں مصروف رہنا، اس ذکر میں مصروف رہنا۔ اس کے علاوہ وہ سادہ سا لباس کہ وہ چادر جو پھٹ جاتی تو اسے خود ہی سی لیا کرتے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ عبادت ہے، یہ ریاضت ہے کہ اللہ سے جڑے رہتے ہیں اور مخلوق میں محبت بانٹتے ہیں۔ واہ، تو یہ ایک بڑا آفاقی تعلق ہے کہ خالق سے محبت ادھر عبادت و بندگی کی طرف لے گئی، ادھر مخلوق کی طرف لے گئی کہ الخلق عیال اللہ، اللہ کے کنبے کا خیال نہ ہو تو اللہ کی بندگی کیسی؟ تو میں جو دوسرے نمبر پہ رکھوں گی وہ آپ کا احترام انسانیت ہے۔ آپ دیکھیں جب آپ بر صغیر میں تشریف لائے، اجمیر میں تشریف لائے، تو یہ پورا معاشرہ ذات پات میں بٹا ہوا تھا، رنگ نسل اور زبان کی تفریق میں، غریبوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اور آپ نے آ کے مساوات کی ایسی مثال قائم کی، ایک ایسا سماجی انقلاب بپا کر دیا کہ غریب، ضرورت مند، حاجت مند، جنہیں کوئی پوچھتا نہ تھا، مسکین، یتیم، جو آپ کے در پر آتے ہیں آپ سے ویسی عزت پاتے ہیں جیسے امیر اور بادشاہ پاتے ہیں۔ واہ واہ واہ، یہاں کوئی امتیازی سلوک نہیں۔ کچھ ایسا نہیں، مساوات کی، احترام انسانیت کی وہ مثالیں قائم کی کہ سادھو بھی آئے، جوگی بھی آئے، بادشاہ بھی آئے، حاجت مند بھی آئے، جو آیا اس نے اس در سے بہت کچھ پایا۔ ایک بریک لے رہی ہوں آپا۔ احترام انسانیت آپ کی تعلیمات کا میں سمجھتی ہوں کہ بنیادی نقطہ ہے، اسی نقطے پہ آپ کو روک رہی ہوں۔ درود پڑھتے رہیے، حاضر ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے خوبصورت نشست جو کہ خواتین کے لیے ARYQ TV نے سجائی ہے کے ساتھ یہ ذرہ ناچیز حاضر خدمت ہے۔ بات ہو رہی ہے آپ کی سیرت کے بنیادی اوصاف کے حوالے سے، کون سے بنیادی نکات ہیں کہ جو ہمیں آپ کی سیرت مبارکہ سے ملتے ہیں۔ تو آپا جان نے ہمیں بریک سے قبل بہت پیاری بات بتائی محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ نے کہ احترام انسانیت، آپا اسی کو بات کو آگے بڑھائیے۔ شکریہ نیتا۔ بے شک بات ہو رہی تھی آپ کی سیرت و کردار اور آپ کے اخلاق کے حوالے سے، اور احترام انسانیت آپ کا بنیادی وصف تھا۔ آپ دیکھیں کہ جب انسانوں کا احترام آتا ہے تو انسان میں حسن اخلاق آ جاتا ہے کہ آپ کے پاس لوگ آ رہے ہیں، آپ جب اجمیر میں آئے ہیں تو آپ غور کریں تو پورا ہندوؤں کا گڑھ ہے، نان مسلمز ہیں سارے، اور کوئی قتل کی نیت سے آ رہا ہے، کوئی دشمنی کی نیت سے آ رہا ہے، کوئی جادوگری کی نیت سے آ رہا ہے۔ آپ کی ایک مسکراہٹ سب کے دل جیتتی چلی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ 95 لاکھ لوگ ایسے نہیں مسلمان ہوئے۔ جی۔ ایک درویش نے کٹیا سجائی، نہ دنیاوی ساز و سامان ہے نہ دنیا کی کوئی خواہش ہے، اور 95 لاکھ کو، ہاں جی، بستیوں کو مسلمان کر دیا۔ پھر آپ دیکھیں تو جو ابھی میں نے بات کی کہ آپ کا دل جو دنیا کی خواہش سے خالی، کہ آپ 9 برس کے ہیں، اس وقت آپ نے ایک نابینا بچے کو اپنے عید کے کپڑے اٹھا کر دے دیے۔ 15 برس کے ہیں تو باغ اور چکی فروخت کر کے اللہ کی راہ میں سارا کچھ بانٹ دیا، اور اس کے بعد اصول علم کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو دنیا کی طمع ہے نا، یہ حرص ہے، یہ گندگیوں کو لے آتی ہے انسان کے اندر۔ تو آپ کے باطنی روشن اور منور ہونا ایک آپ کے مرشد کا فیض ہے، ایک حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور ایک یہ کہ آپ میں فی نفس ہی آپ میں دنیا کی کوئی خواہش تھی ہی نہیں بچپن سے۔ پھر آپ دیکھیں تو ایک اور جو میں آپ کی شخصیت میں نمایاں پہلو دیکھتی ہوں وہ آپ کا صبر اور استقامت۔ کوئی اتنے برس تک مرشد کی ایسے خدمت نہیں کرتا جیسے آپ نے کی کہ مرید سے مراد بن گئے، محب سے محبوب بن گئے اپنے مرشد کے، کہ یہاں تک کہ ایک دفعہ وہ کہتے ہیں کہ چلے جاؤ معین الدین، میرے پاس کچھ نہیں ہے،
فرمایا رو پڑے نہیں، اب کسی اور در پہ جاتے ہوئے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے۔ پھر انہوں نے نوازا بھی ایسے ہی۔ پھر یہی صبر اور استقامت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں تو اجمیر میں ایسے رہنا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ آپ کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کریں تو صبر اور برداشت آپ کی جیسی گھٹی میں تھا۔ تو یہ آج بھی میں کہتی ہوں کہ اگر برداشت انسان میں آ جائے تو انسان کم ظرف سے اعلیٰ ظرف ہو جاتا ہے۔ تحمل، برداشت، صبر، استقامت، یہ آپ کی لائف کا ایک لازمی جز نظر آتا ہے۔ جی صحیح صحیح۔ پھر آپ دیکھیں تو آپ نے علوم ظاہریہ بھی حاصل کیے اور باقاعدہ علوم باطنیہ کے لیے آپ نے محنت کی ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ ہم آج علوم ظاہریہ کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، وہ کافی نہیں ہوتا۔ صحیح ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تو ایک بنیادی وصف ہے جی۔ جو انسان کی صفات کو اور اوصاف کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بر صغیر میں اسلام کی اشاعت کے حوالے سے، پھر جو آپ نے دین کی ترویج میں جو آپ کی خدمات ہیں، اس تعلق سے کلام کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ہر ایک غریب کا گھر بھر گیا اجالے سے، ہر ایک غریب کا گھر بھر گیا اجالے سے، خدا نے چاند وہ اجمیر میں اتارا ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر بولنے سے پہلے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سیرت خواجہ غریب نواز کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا اگر ہم بچپن دیکھیں تو آپ بچپن سے ہی، ابھی آپ نے بھی بتایا کہ تعلیم حاصل کرنے کے اتنے شوقین تھے کہ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے ہی حاصل کی، اور جب والد کا انتقال ہو گیا تو آپ بہت غمگین تھے، تو آپ کی والدہ نے آپ کو تسلی دی اور کہا کہ اگر آپ اسی طرح غمزدہ رہے تو اپنی تعلیم کیسے مکمل کریں گے، اور آپ کے والد کا خواب تھا کہ وہ آپ کو علم میں باکمال دیکھنا چاہتے تھے۔ پھر آپ کے والدہ کی تسلی کے بعد آپ اٹھے اور آپ نے حفظ قرآن کی طرف اپنا قدم بڑھایا، حفظ قرآن حاصل کیا۔ اس کے بعد ایک ہی سال گزرا تھا کہ آپ کی والدہ کا سایہ بھی آپ پہ سے اٹھ گیا، اور دنیاوی مجبوریوں کی وجہ سے آپ نے اپنی تعلیم کو چھوڑ دیا، اور آپ کے جو حصے میں ایک باغ اور ایک چکی آئی تھی، آپ اس کی رکھوالی کرتے رہے۔ لیکن جب وہ بزرگ آپ کے باغ میں آیا اور انہوں نے اپنا لقمہ آپ کو عطا کیا تو اس کے بعد آپ نے وہ باغ بیچ کر غریبوں میں وہ لٹا دیے پیسے، اور پھر آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلے تو عراق کی طرف گئے اور وہاں سے تعلیم حاصل کی، مختلف جگہوں سے حاصل کی۔ یہ علم ظاہری تھا کہ آپ نے حدیث، فقہ اور تفسیر میں کمال حاصل کیا، اور پھر آپ نے اس کے بعد اپنی باطنی تعلیم اپنے پیر و مرشد کے پاس حاصل کی کہ 20 برس آپ کی خدمت کرتے رہے۔ اس کے بعد آپ کے مرشد نے آپ کو کعبۃ اللہ میں پیش کیا اور صدا آئی کہ ہم نے معین الدین کو قبول کیا۔ پھر روضہ رسول پر گئے تو آپ کے مرشد نے کہا سلام پیش کیجیے، آپ نے سلام پیش کیا تو وہاں موجود ہر شخص نے سنا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے روضہ اطہر سے آپ کو جواب عطا کیا، اور پھر اس کے بعد آپ اپنے مرشد کے بغیر بھی ایک بار گئے، اور اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ معین الدین کو بلاؤ، تو وہاں کے جو رکھوالے تھے انہوں نے کہا معین الدین تو اتنے ہیں۔ جب آواز لگائی تو سارے معین الدین کھڑے ہوئے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ حکم فرمایا معین الدین چشتی کو بلاؤ۔ جب آپ پہنچے تو آپ کو ہند کی سربراہی عطا کی، اور جب آپ ہند کی طرف بڑھے تو جو آپ کی ساری جو تعلیمات ہیں اور جو آپ نے دین کس طرح اتنے خوبصورت انداز سے پھیلایا کہ پہلے آپ دہلی پہنچے تو آپ دہلی میں رہتے رہے، تو وہاں پر ایک پولیس کا پورا ایک دستہ آپ کو گرفتار کرنے آیا۔ جب گرفتار کرنے آیا تو آپ کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ سب کے سب اسلام قبول کر کے گئے، اور محبت اتنی کہ ان کو دیکھ کر باقی لوگوں نے بھی دین اسلام کو قبول کیا، اور دہلی میں دین پھیلتا رہا۔ اور جب آپ دہلی سے چلے تو خواجہ بختیار کاکی کو وہاں کا سربراہ بنایا، اور وہاں سے چلے تو جب وہاں سے آپ چلتے تو راستے میں دہلی سے اجمیر تک کے سفر میں 700 خاندانوں کو دین اسلام قبول کروایا، اور پھر اجمیر شریف پہنچے، اور جب اجمیر شریف میں اس درخت کے نیچے بیٹھے جہاں پر انا ساگر بھی تھا، تو انا ساگر کے بعد جب آپ بیٹھے تو وہاں پر راجہ کی گائیں چل رہی تھی، آپ نے کہا اس کا ہمیں دودھ پلاؤ، تو گوالے نے کہا کہ یہ تو دودھ نہیں دیتی ہیں، تو چھوٹی بچیاں ہیں۔ آپ نے ایک کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ہمیں اس کا دودھ پلاؤ، وہ حیران رہ گیا۔ جب اس کے پاس پہنچا تو اس کے تھنوں سے دودھ دو کر آپ کو پلایا، اور اس نے بھی اسلام قبول کیا۔ اسی طرح جو آتش پرست آئے تھے انہوں نے کہا ہم آتش کو اس لیے پوجتے ہیں کہ یہ کل ہمیں نہ جلائے، تو انہوں نے کہا اگر تم اس کو پوجو گے اور اس رب کو نہیں مانو گے تو یہ تو ہر حال میں جلائے گی۔ کہا ہم یہ کیسے مانیں؟ آپ نے کہا کیا آپ کو نہیں جلائے گی؟ تو حضور خواجہ غریب نواز نے فرمایا نہیں، مجھے کیا، میرے جوتوں کو بھی نہیں جلائے گی۔ آپ نے اپنے
جوتے آگ میں ڈلوائے اور آگ سے کہا کہ غریب نواز کی لاج رکھنا، تو آگ نے کہا آگ کی کیا مجال کہ غریب نواز کے جوتوں کو جلائے۔ تو اس کے بعد بھی ان لوگوں نے اسلام قبول کیا، تو جوک در جوک لوگ آتے رہے اور دین اسلام کو قبول کرتے رہے، اور یہاں تک کہ آپ نے 90 لاکھ یا کہیں آتا ہے 95 لاکھ مسلمانوں کو دین اسلام قبول کروایا، اور آپ کا اجمیر ہیڈ کوارٹر بنا، اور آپ وہیں پر جس جگہ آپ تشریف فرما ہیں وہیں پر ہی آپ ہمیشہ رہے، اور یہ اجمیر کو اپنا سب کچھ بنا لیا تھا آپ نے، اور وہاں لوگ آتے، اور جتنے لوگوں نے دین اسلام نہیں بھی قبول کیا تھا، روزانہ کے حساب سے لاکھوں لوگ اسلام قبول کرتے، لیکن جنہوں نے نہیں بھی کیا تھا وہ بھی عقیدت اتنی رکھتے آپ سے کہ ہر وقت آپ کی بارگاہ میں نذرانے بھیجتے رہتے ہیں۔ اولیاء کرام یا صوفیاء اعظام کے تعلق سے ان کا جو کردار ہے اسلام کی ترویج و اشاعت میں، تو اس پہ ذرا سی روشنی ڈالیے۔ جی دیکھیے، صوفیہ کرام کا بھی جب ہم کردار دیکھتے ہیں تو خواجہ بختیار کاکی کا میں نے ذکر کیا، تو وہی خواجہ غریب نواز کی کڑی سے حضور بابا صاحب، تو یہ سارے وہ جگمگاتے ستارے ہیں کہ یہ جہاں پر بھی ٹھہرے اپنے اخلاق سے لوگوں کے دلوں کو مون لیا اور دین اسلام قبول کروایا، اور لاکھوں کی تعداد میں ہمیں لوگ ملتے ہیں کہ یہ وہ منبع ہیں، یہ وہ نور کا پیکر ہیں کہ آپ سے جب روشنی نکلی تو لوگوں کے دل چیرتی چلی گئی اور لوگ دین اسلام میں داخل ہوتے گئے، پھر وہاں سے علم و معرفت کی جو کلیاں پھوٹیں وہ مختلف جگہوں پر پہنچے اور وہاں پر دین اسلام کو رائج کیا اور دین اسلام کو پھیلاتے رہے، اور مختلف نام ہم دیکھتے ہیں تو ان میں خواجہ بہاؤالدین زکریہ ملتانی، خواجہ نظام الدین اولیاء، اس طرح سے صوفیہ کرام کے اتنے نام ہمارے پاس فہرست میں موجود ہیں کہ جن کا ہم ذکر کریں تو ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں، کیونکہ انہوں نے ادب سے جتنی منازل طے کی ہیں، علم سے انسان علم کو جو باکمال چیز بناتی ہے وہ ادب بناتی ہے۔ ان لوگوں نے عمریں کم ہیں لیکن ان کے نام آج تک زندہ ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگیاں ادب میں گزار دیں، تو ادب سے انہوں نے وہ منازلیں طے کر لیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب، یہ اولیاء کرام کی جو جماعت ہے ان کو خصوصی امتیاز حاصل ہی اس لیے ہے کہ ان کو اللہ کا خصوصی قرب حاصل ہوتا ہے، اور یہ دوستی حاصل ہونے کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں، جیسے محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ نے عرض کیا، ہماری ماشاءاللہ سعدیہ سعید نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور مخلوق کا تعلق اللہ تبارک و تعالی سے جوڑتے ہیں، کیونکہ سوسائٹی افراد سے بنتی ہے۔ اب ان افراد کو اللہ کی راہ میں لگا دینا یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ان کا دماغ اور ان کا جو ذہن ہے، ایپٹیٹیوڈ ہے، رجحان ہے، وہ ادھر ادھر بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ تو لوگوں کو اللہ سے ملانے کے لیے آتے ہیں، ان کی خلوت بھی بہترین ہوتی ہے، ان کی جلوت بھی بہترین ہوتی ہے، ان کی خاموشی بھی بہترین ہوتی ہے، اور جب یہ کچھ گفتگو کرتے ہیں تو ان کی گفتگو میں ماشاءاللہ اتنی نصیحتیں اور اتنے میسیجز ہوتے ہیں کہ لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لاکھوں قلوب کو ایمان کے نور سے منور کرنے والے ہیں، اور جن کا ہر قول اور فعل خالصاً لوجہ اللہ ہوتا ہے۔ ایک بریک لے رہے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ میں آپ سب کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ آپا، ہم آپ کی سمت آئیں گے محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، اور آپ کی تعلیمات اور ارشادات کے تعلق سے کلام فرمائیں۔ شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جب بھی ہم سیرت پر بات کرتے ہیں تو ان لوگوں کی حیات مبارکہ کا ایک ایک لمحہ ہمیں کوئی نہ کوئی لیسن دے رہا ہوتا ہے۔ جیسے آپ زندگی کے واقعات بھی پڑھتے چلے جائیں تو لینے والوں کو ان میں بھی نگینے ملتے چلے جاتے ہیں، لینے والا بننا چاہیے۔ آپ سمجھیں کہ پیاس ہو تو پھر پانی کی قدر بھی ہوتی ہے۔ پھر خصوصی طور پر میں ذکر کرنا چاہوں گی خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کا، جس میں انہوں نے ان کی مجلسوں کے احوال بیان کیے ہیں۔ دلیل العارفین کے نام سے وہ بک موجود ہے جو آپ کی ان تعلیمات کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ تو اس دلیل العارفین کی مجالس کا آپ حال پڑھیں تو ان سے بھی سبق ملتا چلا جاتا ہے۔ جی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے۔ اب آپ دیکھیں تو وہی رنگ صوفیاء کرام میں نظر آتا ہے کہ آپ کے ایک ایک قول میں ایک سمندر پوشیدہ ہوتا ہے، جن میں سے میں چند ایک باتیں بھی رکھنا چاہوں گی کہ جیسے آپ کا فرمان ہے کہ عارف کا ادنا ترین درجہ یہ ہے کہ اگر وہ محبت کرتا ہے تو محبوب کی صفات اس میں آنی چاہیے، محبوب کی صفات اس میں آنی چاہیے۔ محبت کا ادنا درجہ یہ ہے۔ تو فنائیت کا مقام تو یہ کہ پھر آپ کی ذات تو نہ رہے، پھر آپ کے ہر رنگ میں وہی محبوب جل کے، تو ادنا ترین یہ کہ صفات آئیں۔ پھر آپ نے فرمایا 5 چیزوں کا دیکھنا عبادت، جن میں والدین ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت، قرآن پاک کو دیکھنا، بیت اللہ شریف کو دیکھنا، قرآن پاک کو دیکھنا،
عبادت ہے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ بہتی ندیوں کا شور سنا ہے، لیکن جب وہ دریا کے پاس ان میں داخل ہوتی ہیں تو خاموش ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ جن کے پاس کم نالج ہو وہ بولتے چلے جاتے ہیں، خالی برتن ہاں جی کھڑکتے خالی جانا برتن، ہے۔ تو جن کو مل جاتا ہے وہ پھر خاموش ہو جاتے ہیں۔ اور سکوت طاری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کی صحبت نیک کاموں سے زیادہ بہتر ہے، اور برے کام کرنا اس سے زیادہ بدتر ہے بروں کی صحبت میں بیٹھنا۔ گویا صحبت صالح اتنا زیادہ عطا کرتی ہے۔ پھر جو ایک بات مجھے سب کے فرامین میں نظر آتی ہے، حضور داتا صاحب کو پڑھوں، حضور غوث اعظم کو پڑھوں، خواجہ صاحب کو پڑھوں، کہ جس سے جو ملا ہے خدمت سے ملا ہے۔ آج کہتے ہیں درویشوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، ان کے لیے پانی رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ یاد رکھیں جو اس اقلیم معرفت کے تاجدار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے سجدوں سے نہیں تمہیں وہ ملتی جو اللہ والوں کی خدمت سے جو کچھ تمہیں عطا ہوتا ہے۔ پھر ایک بنیادی جو تعلیمات ہیں ان کی، وہ تو اللہ پر توکل اور یقین عطا کرتی ہیں نا، جو انہوں نے اپنی زندگیوں سے بھی درس دیا، نبی کریم علیہ السلام سے محبت اور یقین۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یقین وہ نور ہے کہ جس سے یقین والا ایسا منور ہوتا ہے کہ پھر فوراً ہی محبین میں داخل ہو جاتا ہے، متقین میں، مقربین میں داخل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کی بکس بھی موجود ہیں، گنج الاسرار، کشف الاسرار، اور اسی طرح آپ نے فارسی شاعری کا جو دیوان لکھا دیوان معین کے نام سے، وہ بھی موجود ہے، صحیح، جو آنے والوں کو رہنمائی دیتا رہے گا واہ واہ، صوفیزم کے حوالے سے۔ ماشاءاللہ، آپ کے وصال مبارک کے حوالے سے اور مزار شریف کا بھی کچھ میں چاہتی ہوں کہ حوال وہاں پہ ہر خاص و عام ہمیں نظر آ رہا ہے، اور آج بھی اہل اللہ کے تذکرے نئی نسل کے لیے مشعل لے رہا ہے، تو وہاں تو ہمیں ہندو بھی نظر آ رہے ہیں، کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، آپ کے وصال مبارک کے حوالے سے ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے گھر گئے، اور یہی 6 رجب کی شب تھی، یعنی چھٹی شریف جسے ہم کہتے ہیں شب تھی۔ کہیں آتا ہے کہ آپ کا وصال 97 یا 96 یا 93، اور کہیں آتا ہے 103 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ اور عشاء کی نماز کے بعد جب آپ اپنی خانقاہ میں تشریف لے گئے، یعنی اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، تو جب آپ حجرے میں پہنچے تو عشاء کی نماز سے لے کر صبح صادق تک آپ کے حجرے سے اس طرح سے آوازیں آتی تھیں کہ اللہ کے قرب کے لیے تڑپتے تھے، جیسے مچھلی کو پانی سے نکال دو ایسا تڑپتی، اور اس رات آپ بالکل اسی طرح تڑپ رہے تھے، اور صبح صادق کے وقت خانقاہ کا دروازہ، حجرہ مبارک کا دروازہ کھل جاتا تھا اور آپ آ کر نماز ادا کراتے تھے۔ اس دن مریدین محبین وہاں کھڑے رہے اور انتظار کرتے رہے کہ کب دروازہ کھلے۔ جب نہیں کھلا تو جب کھولا گیا دروازہ اور دیکھا تو غم کا ایک سمندر امنڈ آیا، کیونکہ آپ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے تھے، اور اس وقت آپ کے ماتھے مبارک پر یہ الفاظ لکھے تھے، ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، کہ اللہ کا محبوب اللہ کے قرب میں اس جہاں سے چلا گیا۔ اور یہ آپ کے وصال کے وقت لوگوں نے سب کو بلا کر کہا کہ دیکھو اللہ کے محبوب ایسے ہوا کرتے ہیں کہ آپ اس جہاں سے اللہ کے قرب میں اتنا ڈوب گئے تھے کہ اس کے دیدار کے لیے تڑپتے تھے اور اس جہاں سے چلے گئے۔ اور آپ کا مزار مبارک ہندوستان میں اجمیر شریف میں موجود ہے، وہاں پر لنگر خانے اسی طرح جاری ہیں، ہر خاص و عام کے لیے وہ دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہر خاص و عام آتا ہے۔ آپ کے جو پورا مزار شریف کا احاطہ ہے اس کے جنوب کی طرف خانقاہیں موجود ہیں، وہاں بڑے صوفیہ کرام آ کر وہاں پر رکتے بھی ہیں، ٹھہرتے بھی ہیں، اور پھر وہاں پر ایک چھوٹا سا گنبد بھی ہے جس کے اندر ایک درخت کی جڑیں ہیں۔ آپ کا صحن، برآمدہ اور جالیاں سب سنگ مرمر کی بنی ہوئی ہیں، پہلے سب عام چیزوں کی تھیں لیکن بعد میں اس کو دوبارہ بنایا گیا، آپ کے محبین نے بنایا، اور وہاں کی سڑک کو پکا کرایا کہ وہاں کے لوگ جو بھی آتے ہیں ان کو تکلیف نہ ہو، اور جا بجا پانی کے نلکے لگائے۔ اور آپ کی خانقاہ سے یہ درس ملتا ہے کہ غریب کو کبھی بھی ٹھوکر نہیں ماننا، کیونکہ حضور خواجہ غریب نواز نے ہمیشہ غریبوں سے محبت کی۔ اگر تم ان سے محبت نہیں کرتے تو پھر تم ان سے محبت کا بھی دم نہیں بھر سکتے۔ تو ہمیں یہاں سے یہ درس ملتا ہے کہ غریبوں کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا، اور جب انہوں نے ساتھ رکھا، جب ہم ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں بھی ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہر خاص و عام، ہر چھوٹے بڑے کا اتنا ہی ادب کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت پیارے میسیجز، بہت پیارے پیغامات آپ کی جانب سے بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔
عالمہ سعدیہ سعید آپ کا، میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ آپ کا۔ ماشاءاللہ آج کی نشست بھی ہم سب کے لیے، طبقہ خواتین کے لیے، طبقہ نسواں کے لیے نفع بخش رہی۔ اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ کون سی بہن نے کون سے نکات اخذ کیے ہیں کہ بھئی مجھے اب اس پہ عمل کرنا ہے، کیونکہ بہت ساری خامیاں یقیناً مجھ میں بھی موجود ہیں، ہم سب میں موجود ہیں، تو ہم سب کو اپنی اصلاح کے لیے جناب نکات کشیدہ کرنے ہیں، اور اپنے آپ کو، اپنے قلوب کو، یہ جو نفاستیں ہیں، یہ جو یعنی ظاہری طور پہ ہمیں حاصل بھی کرنی ہے، اور یہ جو غلاظتیں ہیں اور جو ہمارے قلوب پہ ایک لیئر لگ گئی ہے میل کی، کچیل کی، اور وہ جو باطنی کیا کہنا چاہیے پاکیزگی ہے، وہ ہمیں اہل اللہ کے ذکر سے حاصل ہو سکتی ہے اگر ہم ان کی تعلیمات پہ عمل کریں۔ بہت شکریہ آپ کا محترمہ شمائلہ ناصر، آپ کی خوبصورت آواز میں ہی پروگرام کا اختتام ہوگا۔ اس چھوٹے سے قطعے کے ساتھ کہ ہستی سے مٹا سکتے ہیں آزار و بلا، کر سکتے ہیں تخلیق اندھیروں میں ضیاء، کر کے معین الدین کی طاعت منظر، کر کے معین الدین کی طاعت منظر ہم اپنے بنا سکتے ہیں دین و دنیا۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ یجعلنا من النساء الصالحات، یا اللہ ہمیں نیک مومنین خواتین کی، مومنوں کی جماعت میں شامل فرما دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کی خوبصورت آواز۔ یا خواجہ معین الدین چشتی، سلطان الہند غریب نواز، یا خواجہ یا خواجہ یا خواجہ معین الدین چشتی، سلطان الہند غریب نواز، یا واقف راز خفی و جلی، سلطان الہند غریب نواز۔ فریاد تمہیں سے ہے میری، فریاد تمہیں سے ہے میری، تکلیف سہی کیسی کیسی، تکلیف سہی کیسی کیسی، ہو داد طلب کی داد رسی، سلطان الہند غریب نواز، ہو داد طلب کی داد رسی، سلطان الہند غریب نواز، یا خواجہ یا خواجہ یا خواجہ معین الدین چشتی، سلطان الہند غریب نواز۔ اور لائی ہے مجھے امید کرم، لائی ہے مجھے امید کرم، اس خاک کی اس در کی ہے قسم، لائی ہے مجھے امید کرم، اس خاک کی اس در کی ہے قسم، آیا ہوں بے حاجت طلبی، سلطان الہند غریب نواز، یا خواجہ یا خواجہ یا خواجہ میرے خواجہ، یا خواجہ معین الدین چشتی، سلطان الہند غریب نواز۔ اور یہ داغ کہاں تک رنج سہے، یہ داغ کہاں تک رنج سہے، تم سے نہ کہے تو کیسے کہے، ہاں یہ داغ کہاں تک رنج سہے، یہ داغ کہاں تک رنج سہے، تم سے نہ کہے تو کیسے
से कहे तुम आले नबी, औलाद अली सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज, तुम आले नबी औलाद अली सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज, या वाक़िफ़ राज़े खफ़ी जली सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज, या ख्वाजा मेरे ख्वाजा मेरे ख्वाजा, या ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज, सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज।